ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی. میں ہوں ایاز مورس اور اپنے پروگراموں میں مختلف ہم موضوعات پر بات کرتے ہیں. آج بڑے سنجیدہ موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. آپ سب جانتے ہیں کہ جو گزشتہ 2 ماہ قبل جو ہے وہ پاکستان کا بہت سارا حصہ سیلاب سے متاثر ہوا، جس میں خاص طور پر جنوبی پنجاب کا حصہ اور سندھ کے جو شہر ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے جنہوں نے اپنی زندگیاں بھی ہاتھ دھویا، اور بہت سارے لوگوں کی تو زندگی بھر کی جمع پونجی جو ہے وہ اس میں جا چکی تھی. صورتحال بڑی نازک تھی. عالمی دنیا میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا، اور جتنے لوگ جانتے ہیں اس سے جو میڈیا تک جن تک رسائی پہنچی، ایک بڑی ٹیریبل سچویشن تھی. بدقسمتی میرے لیے اس لیے کہ میں ان دنوں کافی بیمار تھا اور میں وزٹ نہیں کر پایا اس ایریے میں، اور جو صورتحال تھی ایکچوئل بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ ماسٹر ٹی وی وہاں پر کیوں نہیں جا سکا، تو یہ صورتحال کی وجہ سے میں وہاں نہیں جا سکا. لیکن میرے بہت سارے صحافی دوست جو اس ساری صورتحال کو وہاں پر جا کر لوگوں کو دکھا رہے تھے اور صورتحال سے آگاہ تھے، اور ان سے میں وقتاً فوقتاً رابطے میں تھا. ان میں سے ہی ایک میرے دوست جناب ولسن گل صاحب موجود ہیں. صحافت میں لمبا عرصہ رکھتے ہیں، میڈیا ورک میں، اور اب بڑا پیشن کے ساتھ ان علاقوں میں انہوں نے بلوچستان کو بھی کور کیا، پھر سندھ کے وہ شہر جو بہت زیادہ متاثر تھے، اور آگے آپ فوٹیج بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ان ایریوں میں گئے. اور ایک تو صحافی کا جو کام ہے وہاں کی صورتحال وہ بتانا، بلکہ بہت سارے لوگوں سے انہوں نے ارینج کر کے کچھ لوگوں کی مدد کرنے کی بھی کوشش کی. تو یہ تھوڑا عام جو روایت سے ہٹ کر میں نے جو تعارف دیا وہ اسی لیے دیا کہ آج جو میں ولسن بھائی کے جو اسٹوڈیو ہے وائس آف ٹروتھ وہاں پر آیا تھا، اور میں نے ان کے ساتھ جو ساری صورتحال اس پہ گفتگو کی، اور میں نے کہا کہ ضرور ہم اپنے ویورز کے لیے بھی بات چیت کریں گے کہ ولسن بھائی کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور کیا صورتحال تھی، کس طرح سے لوگوں کو وہاں سفر کرنا پڑا، اور جو امدادی کام ہو رہے ہیں ان میں کیا کیا مزید گنجائش ہے، یا کس طرح سے اب بھی وہ لوگ سفر کریں. تو ولسن بھائی، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے، اور کافی عرصے بعد ہماری ملاقات ہوئی، اور کیونکہ آپ بھی اس سارے مشن پر گئے ہوئے تھے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا کہاں کہاں، پہلے تو کن کن ایریاز میں آپ گئے، کتنے دن تک رہے، اور کیا صورتحال جو آپ نے دیکھی. ایک تو صحافی جو ہے وہ کیونکہ کیمرے کے ذریعے دکھاتا ہے، اور ایک حیثیت انسان جب آپ وہ دیکھتے ہیں، خود جا کر ایکسپیرینس کرتے ہیں، تو وہ منظر کیسا تھا؟ اچھا ایاز میں پہلے تو تھینک یو سو مچ. اور اکیلا انسان کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے ساتھ میری ٹیم تھی، ایک بھائی ہیں ہمارے، وہ آن کیمرہ نہیں ہے اس وقت، وہ میرے ساتھ وہاں تھے. ان کا بہت زیادہ کردار ہے، وہ ان کا نام ہے ریاض علی ابڑو صاحب. وہ وہاں کے لوکل بھی ہیں، اور پھر میری ٹیم کا حصہ بھی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ہماری ٹیم کو. پھر ہم نے ایک دن بیٹھے ہوئے یہاں بیٹھ کر کافی زیادہ چیزیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے. لوگ جیسے چارپائی کے اوپر بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، اس جگہ سے دوسری جگہ وہ کر رہے تھے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا میڈیا کے اوپر کہ کافی زیادہ، دیکھیں کراچی ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، کبھی بھی ملک پاکستان میں کوئی بھی ایسی چیز ہو نا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، کراچی میں اتنے زیادہ کیمپ لگے. پھر ہم نے خود بھی دوستوں نے مل کے کینٹ اسٹیشن پہ کیمپ لگایا تھا، فرینڈس اس کے نام سے ہم نے وہ کیا. تو 10 دن وہ کیمپ رہا. پھر وہ کیمپ سے ہم نے کچھ لوگوں کی مدد بھی کی، لیکن میں دلی طور پہ مطمئن نہیں ہو رہا تھا. اس لیے مطمئن نہیں تھا کہ کراچی سے بھر بھر کر ٹرک جا رہے ہیں مختلف جماعتیں. میں کسی سیاسی یا سماجی یا مذہبی جماعت کا نام نہیں لوں گا. بہت اچھا کام کیا، بہت زیادہ لوگوں کو ہیلپ بھی ملی، اور لوگ بھیج بھی رہے تھے. لیکن دیکھیں جو تباہی ہوئی پانی کی وجہ سے، بالکل صحیح، یہ اتنی زیادہ ہو گئی نا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حکمرانوں کو یا حکومت کو یا پاکستان گورنمنٹ کو یا سندھ گورنمنٹ کو میں بلیم کروں یا ایلیگیشن لگاؤں، یا میں یہ کہوں کہ یار یہ کچھ نہیں کر رہے. وہ یعنی سوچ سے یا توقع سے، ہاں، کیونکہ اگر آپ ٹاپ شاٹ دیکھتے ہیں نا تو آپ کا جہاں تک آپ کی ہائٹ ہوتی ہے اور جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے، آپ کو خشکی کا کوئی ٹیلا نظر آئے گا، باقی تو سب پانی پانی تھا. فزیکلی جو ہم نے جا کر دیکھا، جو ہم لوگوں کی مدد کر سکے، ہم نے دوستوں سے ہیلپ بھی طلب کی، اور لوگوں نے ہمیں رسپانس بھی کیا. جن جن شہروں میں گئے وہاں فہرست کے اوپر ہے جیکما آباد، پھر اس کے ارد و گواہ میں کچھ گاؤں تھے، کچھ اور گوٹ تھے.
مطلب میں آسان لفظوں میں کہوں کہ کچھ شہر بچا ہے، باقی اس کے جو قریب قریب ہے جسے ہم ایگریکلچر لینڈ کہتے ہیں وہ لینڈ بالکل ختم ہو گئی. اگر کوئی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے فزیکلی وہاں پر دیکھا. بالکل، میں اس لیے بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا کیونکہ آپ تو ایک کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے یا کوئی حکومت نہیں ہے، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے، لیکن میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ نہیں دیکھیں میرا آرگنائزیشن ہونا، آپ کو نیکی کرنے کے لیے نا آرگنائزیشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا آپ کو کسی مدد کرنے کے لیے کسی ایسی سسٹم کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں بی دا سٹیزن ہوں، میں پاکستانی ہوں، تو اس ملک کے ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے کیونکہ میرا ملک ہے اور ہم اس کو آن کرتے ہیں، ملک مجھے آن کرتا ہے، تو ہمارے پر کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یار میں نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں. صحافی کا کام ہوتا ہے چیزوں کی نشاندہی کرنا، بالکل، اور اداروں کا کام ہوتا ہے اس نشاندہی کے اوپر امپلیمنٹ کرنا. کافی سارے لوگوں نے ہمارے سے فون کال پر تعاون بھی کیا، بات بھی کی، پھر ان لوگوں نے ہمیں یقین دہانی بھی کروائی کہ ہم ضرور ولسن بھائی اس کے اوپر اس کو فرسٹ اس پہ پرائیویٹی پہ رکھتے ہیں اور ہم اس کو کریں گے. اچھا جو تباہی کا منظر میں کہتا ہوں، کیونکہ ہم دکھا نہیں سکتے یوٹیوب پہ، وہ چیزیں بینڈ ہو جائے گی. میں نے کافی زیادہ اینیملز پانی کے اندر دیکھے، پھر انسان بھی مرتے ہوئے دیکھے، بچے بھی مرتے ہوئے دیکھے، کیونکہ گیسٹرو کا ایک وہ ہے. پھر اس کے علاوہ پینے کا صاف پانی نہیں تھا، اور ٹمپریچر وہاں پر ان دنوں میں ایسا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ انتہا سے بڑھ کر. اور پھر میں یہ بھی نہیں کہتا کہ گورنمنٹ نے، جہاں تک گورنمنٹ کی رسائی تھی وہاں تک گورنمنٹ نے کیا. پھر میں آپ دیکھیں گے اس میں کچھ ویڈیوز ایسی ہیں کہ میں ان کو شارٹ دکھا سکوں گا، پوری اس لیے نہیں دکھا سکتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کبھی بھی کسی انسان کی دل آزاری ہو یا دیکھنے والے کی یا ہمارے ویورز کی دل آزاری ہو. ہم دل آزاری کرنے کے لیے چیزوں کو دکھاتے بھی نہیں، اور نہ ہی ہم اس ٹاپک کے اوپر دل آزاری کرنے کے لیے بات کرتے ہیں. میں پھر آپ کے پلیٹ فارم سے، آپ کے چینل سے اور آپ کے توسط سے یہ بات کہوں گا کہ ہمیں مزید ضرورت ہے چیزوں کو درست کرنے کی. صحیح. اور ہماری گورنمنٹ ہے، وہ چاہے وفاق ہو چاہے صوبائی ہو، اب ہمیں وفاق اور صوبائی سے نکل کر سوچنا چاہیے کہ وی آر دا پاکستانی. بالکل صحیح ہے ولسن بھائی. میں کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے صورتحال کا وزٹ کیا، اور اب بھی میں کئی دوستوں سے بات جو ہوئی ہے کہ اب شاید 2 مہینے یا 1.5 ماہ کے بعد ایسے لگ رہا ہے جیسے چیزیں نارمل آ گئی ہیں، یا کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو امداد تھی وہ بھیج کر تو انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے. لیکن جیسے آپ نے بتایا یا جو فوٹیج سے ہمیں پتہ چلا کہ وہاں جو انفراسٹرکچر تھا وہ تو مکمل تباہ ہو گیا. یعنی جو لوگ تھے ان کے گھر بالکل، جو ان کی فصلیں تھیں، ان کا مال مویشی تھا، وہ تو بالکل سمجھ لے کہ زیرو سے بھی. ایون یہ کہ گاؤں تھے نا جن میں 100 گھر ہوتے ہیں، 150 گھر ہوتے ہیں، میں صفحہ ہستی سے مٹ گیا. یعنی یہ لفظ کہنا بڑا آسان ہے سب، لیکن وہ بالکل مٹ گئے. ہوتا تھا یہ لفظ اب آپ استعمال کرو گے، یہاں گاؤں ہوتا تھا ہے، وہ چیزیں چینج ہو گئی. اس میں تو یعنی کہ اب تو یعنی اب ایک تو وہ اب چیزیں اب یعنی اب اصل امتحان تو اب ہے کہ ان کو دوبارہ زندگی کی شاہراہ پہ، زندگی کے رستے پر کیسے بحال. اچھا دیکھیں، اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو میں نے فزیکلی وہاں پر دیکھا. کافی سارے لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا، کافی سارے لوگوں نے بات بھی کی. وہاں کے جو ڈی سی تھے، ڈی سی جیکما آباد، انہوں نے ہمیں بہت اچھا رسپانس دیا. ایس ایس پی جیکما آباد تھے، انہوں نے ہمیں بہت اچھا رسپانس دیا. وہاں کے جو سیاسی پرسنالٹی تھی جن میں ہم ذکر کریں اعجاز خان جخرانی صاحب، انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا. وہاں کے جو صحافی حضرات تھے، ٹھیک ہے اختلافات ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا کر کام کر رہا ہوں، تو وہ کچھ اچھے صحافی بھی ملے، اچھے دوست بھی ملے، اچھے کام کرنے والے بھی ملے. میرے کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ جو ہم یہاں سے امداد بھیج رہے تھے، دیکھیں اگر ان کا کوئی مال مویشی بچ بھی گیا ہے نا سر، تو وہ مرنے کی صورتحال میں، کیونکہ ہم 18-19 دن وہاں پر میں رہ کر آیا. 20 days میں نے وہاں اسٹے کیا ان لوگوں کے ساتھ، اور ان لوگوں میں رہا. وہاں پر ملیریا بہت زیادہ تھا، گیسٹرو بہت زیادہ تھا، ہیپیٹائٹس بھی بہت زیادہ ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، میڈیکل کی سخت ضرورت ہے. میں حکومت پاکستان سے، حکومت سندھ سے کہوں گا جتنا بھی آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ولیجز کے اندر. شہر کے اندر تو چلو لوگ کچھ نہ کچھ کر کر کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں، لیکن ولیجز کے اندر اس طرح کی چیزیں مہیا نہیں ہیں. لائف سیونگ میڈیسن جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل نہیں ہے. اور اب سردیاں آ رہی ہیں، آگے لوگوں کے گھر تقریباً روڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے جی، وہ ان کے آپ ایسا سمجھے سر سے آسمان چلے گا اور پاؤں کے نیچے سے زمین چلے گی. ان کا مال مویشی جو بچ گیا، ظاہر سی بات ہے وہ گھاس ہی کھائے گا نا، وہ تو روٹی نہیں کھائے گا، اور گھاس نام کی وہاں چیز ہے نہیں. چاول کی فصل ٹوٹل تباہ ہو گئی، گندم ٹوٹل تباہ ہو گئی، مکئی آپ کی ٹوٹل تباہ ہو گئی، کپاس آپ کی ٹوٹل تباہ ہو گئی. یعنی کہ یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو فزیکلی میں نے دیکھا. لوگوں کی جو چاولوں کی فصل تھی جو تیار تھی، اس کے اندر 8-8 12-12 فٹ پانی کھڑا ہے، یعنی کہ آپ کی ہائٹ سے 2 گنا زیادہ کہہ لیں اسے. اچھا پھر جو ہم ہیلپ کر رہے ہیں
ہم ہیلپ اس طرح کی کر رہے ہیں کہ ہم آٹا بھیج رہے ہیں, ہم چاول بھیج رہے ہیں, ہم چینی بھیج رہے ہیں, ہم سب کچھ بھیج رہے ہیں. وہ کریں گے کیا؟ ان کے پاس وہ لکڑی نہیں ہے جلانے کے لیے. وہ پانی کے سائڈ پہ اگر کوئی خشکی کا ٹیلا ہے تو میں ان مدد کرنے والوں سے کہوں گا, کسی این جی او کا, کسی آرگنائزیشن کا نام نہیں لے رہا, اس طرح کی چیزیں دیں ان کو کہ وہ بیچارے کھولیں. اوپن اینڈ ایٹ والا سسٹم ہو, اوپن اینڈ میک والا سسٹم تو وہاں چل ہی نہیں سکتا. تو باقی جو ہم نے فزیکلی دیکھا, میں پھر کہوں گا کہ جی تباہی بہت بڑے لیول کی ہے, بہت بڑے پیمانے کی ہے. اس کو, اس گیپ کو ختم ہونے میں, کیونکہ 2010 میں بھی آیا, پھر یہ آیا, پھر ہم نے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لوگ چیزوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن مجھے پتہ نہیں کہ ہم کس عمل میں پہنچ گئے اب تک. ہم بالکل سیکھتے نہیں ہیں. بہت اچھی آپ نے بات کی ولسن بھائی, اور اگین یہ وہ چیز ہے جس پر ہمیں مسلسل بات کرنے کی ضرورت ہے. ولسن بھائی تھینک یو سو مچ ونس اگین, اور بہت شکریہ, آپ نے بہت اپڈیٹ کیا ہمیں اس حوالے سے. ویورز, جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں اپنے چینل پہ کبھی اس طرح کی سپورٹ کے لیے اور یا کبھی اس طرح سے کوئی ایسی اناؤنسمنٹ نہیں کرتا جس میں ایسی چیزیں ہوں, بٹ سنس آئی نو ولسن بھائی ویری ویل, تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ دوز ہو کین ہیلپ, ان لوگوں کے لیے مختلف طرح سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ولسن بھائی پلان کر رہے ہیں اس حوالے سے ان لوگوں تک مزید ریسکیو کرنے کی, ان کی لائف کو بہتر بنانے میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس سلسلے میں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ولسن بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ونس اگین ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ جب تک وہ لوگ اس زندگی میں واپس نہیں آتے اور ان پر وقت لگے گا, ہمیں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم اس سلسلے میں جو ہے وہ مختلف اقدامات کرتے رہیں گے, اور امید ہے کہ آپ کا تعاون بھی ہمیں اس سلسلے میں میسر رہے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.